کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، صبر کے پہاڑ رہے۔ بچے کو لا کے خیمے میں دکھایا، بچہ خاموش ہے، اضطراب نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گھر کی بیویاں سمجھی کہ شاید بچے کو پانی دے دیا گیا ہے تو بڑے سکون سے سو گیا ہے، لیکن جب آ کر بتایا کہ اس کے تو گلے میں تیر مار دیا گیا ہے تو آپ سوچئے کہ ان ماں کے قلب کا عالم کیا ہوگا، ان لوگوں کے دل کو کیسا تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ آل رسول کو اس کا اندازہ کریں کہ کس قدر وہ اذیت اور کرب میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کے بچے، صرف 9 سال۔ امام حسین نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں تو کہا کہ نہیں چچا جان میں جاتا ہوں، آپ مجھے موقع فراہم کریں۔ 9 سال کا بچہ کتنی چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں نکلا ہوگا۔ آدمی ویسی بچوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ چھوڑو یار، چھوٹا بچہ ہے، کیا مارے اور کیا پیٹیں، لیکن ان ظالموں نے جنہوں نے علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا، اس بچے کو کیا چھوڑتے، 2 منٹ میں اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب امام زین العابدین اور جن سے آج جو جتنے بھی سید ہیں وہ آپ کی نسل سے ہیں، یہ بیمار تھے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، بخار بہت زیادہ تھا، جسم میں نقاہت تھی، کئی دن کے فاقے بھی تھے، پیاس پانی تو 3 دن سے بند کیا ہوا تھا، تو یہ اپنے پاؤں پہ صحیح کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، جسم پہ لرزہ تھا۔ تو کہا کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی جان کو قربان کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ میرا وقت شہادت آ گیا ہے، میں جاؤں گا اور تم عورتوں کے پاس رہو، مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ تم سے ہی اب ہماری نسل آگے چلے گی۔ بیٹے کو وہاں چھوڑا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ اب غور کیجئے کہ چشم فلک کتنی حیرت کے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ نانا جان جنہوں نے ان لبوں کو چوما ہے، امام حسین کے پیشانی کو چوما ہے، یہ اگر سجدے میں آ کے سرکار کے کندھے پہ بیٹھ جائیں تو سرکار اپنے سجدوں کو طویل کر دیں۔ آج وہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کے سامنے اکیلا جا رہا ہے۔ آپ نے امامہ رسول آپ کے پاس تھا، وہ اپنے سر پہ باندھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ آپ کے پاس تھی، وہ باندھی، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں پر آ کے ایک واعظ کیا اور اتمام حجت کے لیے ان سب کو سمجھایا کہ اے لوگوں ذرا غور کرو، تم کس کو مار رہے ہو؟ آخر تمہاری میری دشمنی کیا ہے؟ میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا ہے کہ آج تمہارے سامنے کھڑے ہو اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو؟ سوچو کہ جب تم میدان محشر میں میرے نانا جان کے سامنے پہنچو گے تو کس منہ سے شفاعت کا سوال کرو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، اور کم از کم مجھ سے تعارض نہ کرو اور یہ نہ کرو اپنی آخرت برباد مت کرو۔ لیکن وہ ایسے ظالم تھے، اتنے خبیث قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ لمبا وعظ و نصیحت نہ کریں، ہمیں آپ کا وعظ و نصیحت نہیں چاہیے، مقابلہ ہوگا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، اس سے کچھ عرصے پہلے، یعنی کچھ ٹائم وقت پہلے، یہ اس طرف آیا۔ اب دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جس کو ہدایت عطا فرمائے، اس نے آ کر کہا کہ اے امام حسین، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو جانے دیتا اور کچھ اور راستہ نکال لیتا تو شاید آج یہ صورتحال نہ آتی، اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بہت صدمہ ہے کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، کیا میرے لیے بخشش اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو ان کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارا ساتھ دے تو میں تجھے اپنے نانا جان کی شفاعت کا وعدہ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت کرے گا۔ اس نے اسی وقت حضرت امام حسین کی طرف سے ان لوگوں کو للکارا اور کہا کہ اے لوگوں، میں جہنم چھوڑ کے جنت کی طرف آ گیا، اور میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمت کرو اور اس طرف آ جاؤ۔ لیکن بدبختی، وہ بھی لڑے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اب یہ آخری مارکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جن کی فضیلت اور برکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز تک بیان کرتے رہے ہیں۔ لوگ جن کی بارگاہ میں آ کے دعائیں کر کے اپنی حاجات پوری کرتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرتے رہے ہیں، آج امام حسین تنہا کھڑے ہیں، اور یہ سارے کمبخت بدبخت سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے عرضیاں دے دے کر، خط لکھ لکھ کر آپ کو بلایا، وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، اور امام حسین نے یاد دلایا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا، تم نے نہیں لکھا تھا۔ وہ صاف انکاری ہو گیا، ہم نے کہاں لکھا تھا۔
ایک آگے بڑھا، اس نے کہا زیادہ واض و نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بہت بڑے بنتے ہو، اب دیکھنا ہم تمہیں کیسے پیاسا مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے پیاسا مارے۔ کہتے ہیں کہ ایسی امام حسین کی یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ تھے کہ اس کو سخت پیاس محسوس ہوئی، وہ پیچھے ہٹا اور وہ مشکے کی مشکے پانی پی جاتا تھا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، حتیٰ کہ ایسی پیاس کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ ایک دوسرا آگے بڑھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدتمیز تو بہت تھے، کہنے لگا کہ ان قریب تم جہنم کی آگ میں جلو گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں، انشاءاللہ تو جلے گا۔ تو امام حسین کے خاندان والوں نے خندق کھودی تھی جس میں آگ لگائی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ نے فرمایا تو اس کو گھوڑا بتکا اور اس کو اپنے اوپر سے پھینکا، وہ گرا، اس کا پاؤں زین میں پھنس گیا اور وہ تیزی سے چلتا ہوا خندق کے اوپر سے گزرا، یہ خندق کے اندر گیا، گھوڑا آگے نکل گیا اور جل کے اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مستجاب الدعوات بنایا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے اور ایک بددعا دیتے پورا لشکر تباہ ہو جاتا، لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں اس وقت میں میری شہادت لکھ دی ہے، تو پھر آپ نے اپنی شہادت کو ٹالنے کے لیے اور اس وقت سے باہر نکلنے کے لیے، اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دعا نہیں کی اور اس لشکر کو تباہی کے لیے دعا نہ فرمائی۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اب وہی ہوا، پہلے ایک آیا اس کو مارا، دوسرا آیا اس کو مارا، تیسرا آیا اس کو مارا۔ خاندان رسالت کا شیر اکیلا ہزاروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ عام بھیڑ بکریوں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ خاندان رسالت کے شیر کو للکار سکے۔ اب ان بدبختوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو حملہ کرنا اور ان کو زیر کرنا بڑا مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ وہی طے پایا، پہلے چاروں طرف سے گھیر لو اور ان پہ وار کرو۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، حضرت گھوڑے پر ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آپ وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں کہ ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں ہوں، آنکھوں میں نفرت کے جذبات ہوں، اور جسم پہ وار کر کے جسم کاٹنے کے لیے لوگ تیار ہوں۔ ایک عام آدمی ہو تو دہشت سے چیخنے لگ جائے گا، ہیبت کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے۔ ایک عام آدمی اکیلا اگر آپ کے سامنے چاقو لے کے آپ کو مارے تو آدمی کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت پر، شجاعت پر، بہادری پر اور خاندان رسالت سے ملنے والے شجاعت کے اس فیض پر کہ آپ نے ان سے مقابلہ فرمایا اور ان کو سب کو تتر بتر کر دیا۔ طے یہی ہوا کہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، ان پہ تیر برساؤ۔ دور سے کھڑے ہو کے کمبختوں نے چاروں طرف سے گھیر کے اتنے تیر مارے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں تیر نہ لگا، اور حضرت گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ بلڈ نکل رہا تھا، کوئی چہرے پہ لگا ہوا ہے، کوئی سینے پہ لگا ہوا ہے، کوئی ہاتھوں پہ تیر لگا ہوا ہے، عجیب صورت ہے۔ اور ان بدبختوں نے جیسی آپ تشریف لائے آگے بڑھ کے تلواروں سے وار کر کے آپ کو مکمل طور پہ شہید کر دیا۔ اور پھر ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر ایک شمر کے بارے میں آتا ہے کہ شمر نے، اور ایک سنان بن انس کا نام آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر امام حسین کی گردن پہ ایسا وار کیا کہ سر مبارکہ علیحدہ کر دیا۔ اور یزید نے جو یہ حکم دیا اور ابن زیاد کو مقرر کیا، اس نے قیامت تک کے لیے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاسق و فاجر کے سامنے سر اطاعت خم نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا۔ تو الحمدللہ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، بہت نصیحت ہے۔ ہمیں صرف ان واقعات کے انداز سے ہی نہیں سننا چاہیے، اور صرف کسی کے بیان کرنے کے انداز پہ غور و تفکر کر کے اس کو اچھا یا اور کسی اور زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جی اچھا بیان تھا، جی برا بیان تھا، جی بہت مزہ آیا، جی نہیں آیا، بلکہ اصل ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان واقعات سے درس حاصل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے، ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ آپ نے میدان میں جانے کے باوجود سامنے ظالم کھڑے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ نے ہر مقام پہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، کسی طریقے سے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے خاندان والوں کی قربانی خود دین کے لیے پیش کر کے قیامت تک کے لیے اپنے دین کو زندہ کیا، ہمیں بھی کم از کم کچھ قربانیاں اپنے دین کی خاطر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی ان تمام اچھے نکات کو اپنانے، ان اچھی چیزوں کو اپنی زندگی پر عملی طور پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گلشن